اور وارے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہیں اللہ کی وہ مقدس کتاب ملی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا جب پہلا صفحہ کھولیں گے تو لکھا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. آپ بتائیے گا. یہ عورتیں نہ آئیں بھیا, اگر انہیں دینا ہے تو وہیں کسی بچے کے ہاتھ دے دے, ہے نا. تو یہ وہ کتاب ہے تمہارے گھروں میں. کون سی کتاب ہے؟ جس میں جھوٹ ہونا تو دور کی بات, شک کی گنجائش نہیں. شک کی گنجائش نہیں. ایسی لاریب کتاب, ایسی بے عیب کتاب, ایسی غیر مشکوک کتاب, اس کے ہوتے ہوئے ہم لاوارث. نہ جانے کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن تو رکھا ہوا ہے, پڑھنے والا میسر نہیں. آج ان کے والد نے انہیں حافظ بنایا, ان کے گھر کا قرآن ضرور کھلے گا. ایک وقت وہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی, اور آج آواز آتی ہے اس بات کی کہ اپنے گھر میں بیوی کو, بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے کہ ارے صبح صبح ہو گئی اور اخبار نہیں ملا. حالانکہ اس کی طبیعت بگڑنی چاہیے تھی کہ صبح صبح ہو گئی کسی نے قرآن نہیں کھولا. مزاج دیکھیے کتنا بدل گیا. ایسٹرن کلچر کس قدر ہماری طبیعت میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اخبار پڑھنے کا جنون, ایک ہاتھ میں کپ اور ٹیبل پر اخبار. اور اخبار بھی کیسا, جس میں صرف 2 باتیں سچی, دن اور تاریخ, باقی سب جھوٹ. اس کو پڑھنے کا اتنا کریز کہ باپ سے لڑ گیا, بیوی سے لڑ گیا, ماں سے لڑ گیا. اور نادان, اس اخبار کو پڑھ کے مت پڑھ. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نہ پڑھو, پڑھ لو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اخبار کیوں پڑھتے ہو تو آپ بتاؤ گے ہم اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل رامپور دوراہے پر کیا ہوا تھا. توجہ چاہو. اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ڈھکیا میں کل کیا ہوا تھا. اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل بریلی میں کیا ہوا. اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل مراد آباد میں کیا. میں کہتا ہوں شمال کیڑے کے غیور مسلمان, تجھے اخبار پڑھنا ہے پڑھ, لیکن اتنا یاد رکھنا اخبار پڑھے گا تو تجھے یہ پتہ چلے گا کہ کل کیا ہوا تھا. لیکن اے اللہ کے بندے, تیرے گھر میں جو اللہ کی مقدس کتاب, بے عیب کتاب, لاریب کتاب, غیر مشکوک کتاب رکھی ہے, اسے بھی ایک بار پڑھ تاکہ تجھے یہ پتہ چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے. صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑھے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ. یہی قرآن ہے. ایک وہ قرآن ہے جو حافظ کے سینے میں ہے. بات آ گئی تو بول دیتا ہوں, بڑے مائناس خطیب, ان کے سامنے ہم طفل مکتب ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. ایسے لوگوں کے سامنے, علماء کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ہم جیسے بچے ہیں, بونے ہیں. لیکن بات جو ذہن میں آ گئی, تھوڑی سی دیر میں ختم کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں تاکہ پروگرام آگے بڑھے. بوجھل تو نہیں ہو رہی طبیعت؟ بات صحیح چل رہی ہے, صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے, وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے. قرآن ہے, ایک وہ قرآن ہے. توجہ چاہوں گا, مزاج بدل رہا ہے, مزاج بدل رہا ہے. ایک وہ قرآن ہے جو میرے سینے میں ہے. اچھا اور واضح کر دوں اس جملے کو, ایک وہ قرآن ہے جو آپ کے گھر میں ہے. جی, ایک وہ قرآن ہے جو آپ کے گھر میں ہے. اے مسلمانوں, اپنی قسمت پر ناز کرو. ایک وہ قرآن جو تمہارے گھر میں ہے, ایک وہ قرآن جو عائشہ کے گھر میں ہے. واہ واہ واہ.
तुम्हें दोनों मिले, दोनों लाजवाब। क्या बात है, ये किताबों में लाजवाब, वो रसूलों में लाजवाब, है वाह वो सहीफों में लाजवाब, वो रसूलों में, नबियों में लाजवाब। क्या बात है, इसकी कोई मिसाल नहीं तो उसकी कोई नजीर नहीं। और करीब करूं, अरे इसको पढ़ने वाला कारी बनता है और उसको पढ़ने वाला सहाबी बनता है वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बनता है? सहाबी का ही तो मसला है मुफ्ती इरशाद साहब। यही दूध का दूध, पानी का पानी होता है। यही तो अकीदे की पहचान होती है। मसलक समझ में आएगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? वाह वाह वाह, है? मैं तो क्या बात तो है, गढ़ में जाकर के कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, यहां भी बोल रहा हूं, रजवी सैयद हूं। सुभान अल्लाह, वाह पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, है कोई अजीब बात बोली? हाँ, अब मैं बताऊं क्या हूं। और अगर किसी सैयद का अकीदा, किसी पीर का अकीदा छानना हो तो उसके सामने ये शेर पढ़ दो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कुरान वो है जो आपके घर में है, एक कुरान वो है जो आयशा के घर में है, अम्मी आयशा के घर में है। अच्छा, ये कुरान दो दफ्तों में महफूज, ये कुरान जो आपके घर में है दो पट्टों के दरमियान में महफूज। वो कुरान जो आपके घर में है वो दफ्तों में महफूज, और वो जो कुरान आयशा के घर में है वो अहले बैत व असहाब में महफूज। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान की बात चली है तो कुरान की बात आ गई मुफ्ती साहब। एक बच्चा आया मुफ्ती साहब के पास। हमने कहा मुफ्ती साहब आप तो मुफ्ती साहब हैं, डायरेक्ट पहला पारा पढ़ाइए ना बच्चे को। तवज्जो चाहूंगा हजरत, डायरेक्ट, आप तो मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह ने आपको, मैं चाह से सुना रहा हूं, आप चाय से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, है ना। हाँ, मैंने कहा मुफ्ती साहब पहला पारा पढ़ाइए। इन्होंने कहा सैयद साहब अगर कुरान समझना है, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अगर कुरान समझना है तो अलिफ से या की तख्ती पढ़। अगर इस बच्चे को कुरान समझना है तो जरूरी है कि ये अलिफ से लेकर के या की तख्ती लिखे भी पढ़े। अलिफ बा ता सा, जब तक ये नहीं जानेगा कैसे पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर जबान के उसूल होते हैं, मुफरदात होते हैं, है ना। तो मैं ये कहने लगा मुफ्ती साहब को देख करके कि जब इसको जो कुरान तुम्हारे घर में है समझने के लिए अलिफ से या की तख्ती पढ़, तो फिर वो कुरान जो आयशा के घर में है उसको समझने के लिए अबू बकर की अलिफ से लेके या की अली की खिलाफत तक, सुभान अल्लाह, सुभान अबू अल्लाह। बकर की खिलाफत से लेकर के अली की या की खिलाफत तक क्या बात है, दिल में डालनी पड़ेगी, तब जाकर के वो कुरान जो आयशा के घर में है समझ में आए। अच्छा, वो कुरान, आखिरी बातें करता हूं, कुरान की बात आ गई है। वो कुरान बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो कुरान आप जो तुम्हारे घर में है उस पर जो आपने गिलाफ चढ़ाया, चढ़ाया ना, सब चढ़ाते हैं, वो अलग बात है, चढ़ा के कभी खोला ही नहीं, लेकिन खोलिएगा। वो कुरान है, उसे पढ़ के तुम मस्जिद तक नहीं पहुंचे और नासा के साइंटिस्ट चांद तक पहुंच गए। कितना अजीम,
کتنا مبارک، کتنی عظمتوں کا حامل، ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. دنیا کا کوئی خشک و تر کا علم ہے ہی نہیں ایسا جو قرآن کے اندر نہ ہو. بے شک. تو آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے نا، کپڑا ہے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، میری بات کی تصدیق کرنا، مجھے میرے والد نے بتایا، والدہ نے بتایا، اساتذہ نے بتایا، خیر خواہوں نے بتایا، ریحان میاں یہ جو قرآن کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے وہ پاک ہے. پاک ہے نہیں؟ پاک ہوتا ہے نا. وہ قرآن جو تمہارے گھر میں ہے اس کا لباس، بولو رافضیت کا کوئی ایک کٹاڑو بھی ہوگا اس جملے کے تمام ہونے تک مر جائے گا انشاءاللہ. کیا یہ جو کپڑا ہے، یہ جو لباس ہے اس قرآن کا جو تمہارے گھر میں پاک ہے. کیا بولو پاک ہے نا. ناپاک کو ہم قرآن کا غلاف اور لباس نہیں بنا سکتے. جو ناپاک ہوگا اس کو ہے نا، اور جو قرآن کا غلاف ہوگا وہ پاک ہوگا. جو قرآن کا لباس ہوگا پاک ہوگا. تو وہ قرآن جو تمہارے گھر میں ہے اس کا لباس پاک. اے اللہ یہ قرآن جو ہمارے گھر میں ہے اس کا لباس ہے، لیکن وہ جو عائشہ کے گھر میں ہے تو قرآن کہتا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. نبی کا لباس ازواج مطہرات، نبی کا لباس ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، نبی کا لباس. وہ قرآن جو تمہارے گھر میں ہے وہ لباس، اس پر جو لباس چڑھایا وہ پاک، اور وہ جو نبی کا لباس ہے وہ بھی پاک. امی عائشہ پاک، سبحان اللہ. امی عائشہ پاک. اور کہاں گئے وہ ناپاک جنہوں نے امی عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی؟ جی نکل کے آئے اور دیکھیں تاریخ کے جھروکوں سے آج بھی علی کے شیر زندہ ہیں، آج بھی رسول اللہ کے ماننے والے زندہ ہیں. ارے ہم قرآن کا لباس ناپاک برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے نبی کا لباس گندا کیسے پسند کرے گا؟ ایک وقت تھا، ایک تاریخ تھی. نوجوانوں تاریخ پڑھا کرو تاکہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں. تم نابلے پڑھتے ہو، تم چیٹ جی پی ٹی سے اپنی معلومات لیتے ہو، کبھی چیٹ جی پی کا استعمال کر کے اپنی تاریخ کو بھی مطالعہ کرو اگر موقع نہ ملے، اور اگر موقع ملے تو باضابطہ کسی عالم سے رابطہ کر کے سیرت رسول اللہ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب لے آؤ، تاریخ الخلفاء لے آؤ، خلفاء اکرام کی تاریخ لے آؤ، تو آپ کو پتہ چلے گا ہماری ماں کون حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی لوگوں نے سازش کی کہ نبی کا لباس ناپاک ثابت کر دیا جائے. توجہ چاہوں گا. ہمارے گھر کی بیٹی ہو، ہم اپنی گھر کی بیٹی پر تہمت برداشت نہیں کر سکتے، یہ مسلمان اپنی ماں پہ تہمت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تہمت لگائی، جیسے ہی تہمت لگائی حضرت عائشہ کے پاک دامن پر رسول اللہ کا دل ٹوٹ گیا. راوی کہتا ہے کئی دن تو رسول گھر میں ہی رہے، نکلتے نہیں تھے. ایک دن حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری ماں عائشہ پاک ہے. نبی کونین نے ارشاد فرمایا عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہماری ماں پاک ہے. حضرت علی آئے، اے علی تم بتاؤ، میرا دل رنجیدہ ہے، میرا دل رنجیدہ ہے، بتاؤ عائشہ میری کیسی ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ عائشہ پاک. سبحان اللہ. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. توجہ چاہوں گا. حضرت عمر فاروق اعظم. کون عمر؟ وہ عمر کے جس راستے سے نکل جائیں سرکار ارشاد فرماتے وہ راستہ شیطان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے.
وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ وہ عمر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ عمر ہے جس کی تلوار حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا اے عمر ذرا بتاؤ میری بیوی عائشہ کیسی ہے. تو حضرت عمر نے تھوڑی سی بات لمبی کی. بس یہ بات سنا کر کے آپ کے عقیدے کی اصلاح کر کے اور لوگوں کے اعتراض سے آپ کو بچانے کے لیے یہ بات مکمل کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. جتنی جلدی آپ سمجھ لیں گے میں اتنی جلدی بات ختم کر دوں گا. توجہ ہے. حضرت عمر سے پوچھا عائشہ کیسی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیں. جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بچولیا کو بلاؤ. توجہ ہے. بچولیا کو بلاؤ. اس کا نام بتاؤ جس نے ان کا رشتہ کرایا تھا. توجہ چاہو. اس کا نام بتاؤ. اب بچولیا آتا ہے بیٹھتا ہے. بیوی ادھر بیٹھی ہے شوہر ادھر بیٹھا ہے. اب وہ بچولیا آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور گواہی دیتا ہے. تو جو پنچاتی ہوتا ہے کہتا ہو گواہی دینے والے ذرا سن. پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا, اپنا تعارف کرا. اس لیے کہ اگر تو جھوٹا ہوگا تیری گواہی نہیں مانی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے لوگ پوچھتے ہیں بچولیا کو کس نے رشتہ کرایا تھا. یا رسول اللہ حضرت عائشہ سے آپ نکاح کریے. کیا میں نے کہا تھا؟ نہیں عمر تم نے تو نہیں کہا. حضرت عائشہ سے نکاح کریے کیا علی نے کہا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا نہیں عمر ایسا نہیں ہے. کیا کسی اور صحابی نے کہا تھا کہ تم عائشہ سے نکاح کر لو؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عمر خاموش ہو جا. میں نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے خدا کے کہنے پر عائشہ سے نکاح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جملے کی طرف توجہ. کس کے کہنے پر؟ خدا کے کہنے پر. خدا نے حکم دیا عائشہ سے نکاح کرو تب محمد رسول اللہ نے نکاح کیا. تو اب حضرت عمر نے تلوار نکال لی. میان سے باہر تلوار ہے حضرت عمر کی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ اپنی جگہ پر خیریت تسکین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب جس نے بھی عائشہ پر تہمت لگائی یا تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی یا اس کی دھار کرے گی. اب حضرت عمر نے تلوار نکالی. ادھر حضرت عمر نے ایک جملہ بولا یا رسول اللہ جب نکاح کرانے والا خدا ہے تو میرا یقین ہے عائشہ پاک ہے. سبحان. جیسے ہی حضرت عمر کے جملے نکلے زبان سے توجہ چاہوں گا لفظیت کے سارے کیڑے مریں گے. کیا بات ہے. حضرت عمر کے جملے نکلے زبان سے کہ عائشہ پاک ہے. ادھر سدرہ پہ ہلچل ہوئی. حضرت جبریل امی کو حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. کیا بات ہے. توجہ ہے. فوراً جب حضرت عمر نے کہا بڑی کامیاب بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت بہت پیسے دے کر کے بھی نہیں سن پاؤ گے. شمال کھیڑے والوں چاہے ایڈوانس اکاؤنٹ میں ڈال دو پھر بھی نہیں سن پاؤ گے. دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. کیا ادھر حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان سے نکلا کہ عائشہ پاک. ادھر سدرہ کے مکی میں ہلچل. اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. کیا بات. میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کوئی آیت دے تو جاؤں. کوئی آیت دے تو جاؤں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آج تمہیں کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں. جو میرا عمر زمین پر بول رہا ہے اسی کو قرآن بناؤ. سبحان. اسی کو قرآن بناؤ.
اب حضرت عمر نے بول دیا تھا کہ عائشہ پاک ہے، تو آیت آ رہی ہے سبحانکا، آیت آ رہی ہے، یہ علماء بتائیں گے، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، قرآن کی آیت، اللہ اکبر کبیرہ، ترجمہ اللہ پاک ہے، کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ مفتی امتیاز صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، مفتی ارشاد صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی تو ذہن سوال کا عادی سوال کرنے لگا، قرآن سے ہے، قرآن پاکی تو عائشہ کی بیان کرنی ہے، قرآن پاکی تو عائشہ کی بیان کرنی ہے، یہ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں پاک۔ توجہ چاہوں گا، پاکی کس کی بیان کرنی ہے؟ عائشہ کی، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں پاک۔ قرآن نے جواب دیا، رے قرآن پڑھنے والے ذرا پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ عائشہ کو محمد الرسول اللہ کے نکاح میں دینے والا کوئی ناپاک نہیں پاک۔ جب تیری سمجھ میں یہ جملے آ جائیں گے تو تجھے پتا چلے گا جب خدا پاک ہے تو وہ کسی ناپاک کو اپنے محبوب کے نکاح میں نہیں دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ، اللہ اکبر کبیرہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحانکا، خدا پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک وہ قرآن جو تمہارے گھر میں ہے، اس کے اوپر جو غلاف ہے، لباس ہے، وہ پاک ہے۔ وہ قرآن جو عائشہ کے گھر میں ہے، اس کا جو لباس ازواج مطہرات ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے قلم کو پیدا کر دیا، قلم کو پیدا کر دیا، اور قلم کو جب پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ دے۔ تو قلم نے جواب دیا مولا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اے قلم لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ اب یہ لکھی ہوئی سطریں کون سی ہیں؟ یہ وہی لکھی ہوئی سطریں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم کو نبوت بعد میں ملی، حضرت اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم کی صفوت بعد میں لکھی گئی، حضرت نوح کا سفینہ بعد میں لکھا گیا، حضرت یوسف کا جمال بعد میں لکھا گیا، حضرت یحییٰ کا تقویٰ بعد میں لکھا گیا، کائنات کا ہر علم بعد میں لکھا گیا، ہر مسئلہ بعد میں لکھا گیا۔ او شمال کھیڑے کے غیور مسلمانوں، سب سے پہلے اللہ نے فاطمۃ الزہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا، سبحان اللہ۔ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، اور جو لکھی ہوئی سطریں تھی وہ قرآن تھا۔ وہی قرآن ہے جو تمہارے گھر میں ہے، وہی قرآن ہے جو عائشہ کے گھر میں ہے۔ ہمیں دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، قرآن پاک کی روز تلاوت کرنی ہے، اپنے مدرسے کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو علم دین سکھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اپنے خرچوں پر لگام لگائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ بزرگ فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیسے کا صحیح مصرف پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرات